پہلی تختی الحمدللہ ہم نے مکمل کر لی حروف مفردات والی، الف سے لے کر یا تک تمام حروف کے مخارج، اور اس طرح ایک حرف کو بار بار ہم نے پڑھا، پریکٹس کی، مشق کی، اور ہر حرف کے مخرج بتا دیے۔ تو یہ ساری باتیں ہماری پچھلی ویڈیوز میں موجود ہیں۔ 4 ویڈیوز میں 4 اسباق میں ہم نے یہ پہلی تختی مکمل کی ہے۔ اہل ذوق حضرات مزید اگر شوق رکھتے ہیں تو وہ ہماری پچھلی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ رول بھی بتائے تھے، مثلا موٹے حروف، اور اسی طرح حروف مدہ کے متعلق میں نے بتایا تھا۔ مزید انشاءاللہ رول ساتھ ساتھ ہم بتاتے رہیں گے، تختیوں کے ساتھ ساتھ رول۔ نورانی قاعدہ ہم اس طرح اس کی تکمیل کریں گے کہ اس میں بہت سارے رول، تجوید کے جو رول ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں۔ تو انشاءاللہ آج ہماری تختی نمبر 2 ہے، حروف مرکبات۔ حروف مرکبات تختی نمبر 2، لیسن نمبر 5 ہے، تختی نمبر 2، حروف مرکبات۔ مرکب کا مطلب ہوتا ہے ملا جلا، جو 2 لفظوں سے یا 3 لفظوں سے مل کر لفظ بنے اسے مرکب کہتے ہیں۔ تو پہلے تو ہم نے مفرد پڑھے تھے علیحدہ علیحدہ، جو لکھنے میں علیحدہ تھے، مثلا الف علیحدہ لکھا جاتا، با علیحدہ، تا علیحدہ، سا علیحدہ۔ اب جو ہم اس تختی میں پڑھیں گے اس میں 2 لفظ یا 3 لفظ آپس میں ملے ہوں گے، مثلا الف کے ساتھ لام ملا ہوگا، با کے ساتھ الف ملا ہوگا، اس طرح کاف کے ساتھ با تا ملا ہوگا، سا کے ساتھ لام ملا ہوگا، 2 لفظ یا 3 لفظ آپس میں ملے ہوئے ہوں گے۔ اور اس تختی میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مخارج بھی ساتھ ساتھ بتائیں، کیونکہ مخارج یہ بہت ضروری ہیں تاکہ سامعین حضرات، سننے والے جو حضرات ہیں، ہمیں جوائن کرنے والے حضرات ہیں، ان کے ذہن میں مخارج اچھی طرح بیٹھ جائیں۔ تو اس تختی میں بھی ہم کوشش کریں گے ساتھ ساتھ مخارج بھی بتائیں، تاکہ مخارج کی پریکٹس اور مخارج کی بھی ساتھ ساتھ مشق ہو۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ اپنے طور پر بھی ساتھی وقت نکال کر مخارج کو یاد کریں اور اس کے مطابق الفاظ کو پڑھیں، بار بار اس کی مشق کریں، تو انشاءاللہ اس سے ہماری لفظوں کی ادائیگی بالکل صحیح ہو جائے گی، اور ہم تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ الفاظ ادا کریں گے، اور پھر قرآن کو صحیح معنوں میں ہم پڑھ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج دوسری تختی ہے اور لیسن نمبر ہمارا 5 ہے۔ تختی نمبر 2 ہے، اس میں پہلا لفظ ہے الف۔ تختی نمبر 2 اور پہلا لفظ ہے اس میں الف کا ہم نے مخرج پہلے بتا دیا تھا، یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے لام الف، لام الف، لام الف، لام الف۔ لام کا مخرج، الف کا مخرج تو میں نے ابھی بتا دیا ہے، منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اور لام کا مخرج یہ ہے، پچھلی ہماری ویڈیوز میں نے بار بار بتایا، اب پھر بتا رہا ہوں، لام کا مخرج ہے زبان کی نوک اور کروٹ کا کچھ حصہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہ ادا ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہم پڑھنے کی کوشش کریں کہ ہماری زبان، اس طرح ہم پڑھنے کی کوشش کریں کہ ہماری زبان اور کروٹ کا کچھ حصہ، تو اس طرح ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو لام الف، لام الف، لام الف، لام الف، لام الف،
اور اس کو ہم نے ذرا لمبا بھی کر کے پڑھنا ہے. لام الف، لام الف. اس کے بعد پھر وہی لام الف، لام الف، لام الف. یہ لام الف ہے، یہ بھی لام الف ہے، لیکن لکھنے میں تھوڑا سا دیکھیں فرق ہے. اس کو اس انداز سے لکھا گیا ہے، اس کو اس انداز سے لکھا گیا ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ دونوں لام الف ہے، صرف لکھنے میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ بھی لام الف ہے، یہ بھی لام الف ہے، یعنی کتابت میں لکھنے میں تھوڑا سا فرق ہے. لفظ ایک ہے لام الف، یہ بھی ہے لام الف. اس کے بعد ہے با الف. با کا مخرج، با کا مخرج میں نے بتایا تھا زبان کی با کا مخرج تھا دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری آپس میں ملے تو یہ ادا ہوگا. با 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 الف، با الف، با الف، با الف، با الف، با الف. اس کے بعد یہ بھی لام الف ہے، لیکن یہ دیکھیں اور انداز سے لکھا ہے. یہ دیکھیں اور انداز سے، یہ اور انداز سے، اور یہ اور انداز سے لکھا ہے، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ تینوں لام الف ہیں. اس کے ساتھ ایک اور لام الف وہ آگے آئے گا، وہ دوسرے انداز سے لکھا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ سارے لام الف ہیں. یہ انہوں نے یہ اس تختی میں یہ بات واضح کر دی کہ لام الف لکھنے کے انداز مختلف ہے. لام الف، یہ بھی لام الف ہے، یہ بھی لام الف ہے، اور آگے یہ بھی لام الف، لام الف، لام الف، لام الف، لام الف. اس کے بعد ہے لام. لام کا مخرج میں نے بتا دیا، ابھی پیچھے میں بتا کے آیا ہوں. زبان کی نوک اور کروٹ کا کچھ حصہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہ ادا ہوگا. لام، 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 لام الف. یہ بھی لام الف ہے، لام الف، لیکن اس کے لکھنے کا انداز ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہے لام ہا. یہ لام ہے اوپر اور ہا یہ نیچے ہا ہے. ہا، لام کا مخرج تو میں نے بتا دیا، اور ہا کا مخرج ہے حلق کے درمیان والے حصے سے. حلق کے درمیان والے حصے سے یہ ادا ہوگا. لام ہا، لام ہا، لام ہا. اس کے ساتھ ہے لام الف، لام الف، لام الف. ان کو مخرج میں نے بتا دیا. آگے ہے با. یہ دیکھیں با. با کی نشانی یہ ہوتی ہے، با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے. جیسے دیکھیں اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، یہ ایک نقطہ پڑا ہے، یہ با ہے. تو یہ با ہے. اس کے ساتھ یہ دیکھیں لام ہے، لام ہی لیکن تھوڑا سا چھوٹا کر کے لکھا گیا ہے اس کو، لام کو. یہ دیکھیں لام، جیسے یہ لام تھا یہاں بڑا کر کے ہے، لکھا ویسے ہی ہے لیکن تھوڑا سا چھوٹا کر کے، چونکہ یہ مرکب ہے دوسرے لفظ کے ساتھ مل کے یہ لفظ بنا ہے. با لام با. با ہے، لام ہے، اس کے ساتھ پھر با ہے. با لام با. با کا مخرج میں نے بتا دیا، بھی لام کا مخرج بھی بتا دیا، با کا مخرج بھی بتا دیا. آگے ہے کاف. کاف، کاف. یہ دونوں کاف ہے، لکھنے میں فرق ہے لیکن ہے دونوں کاف. دیکھیں یہ کاف ہے، یہ بھی کاف ہے، اور یہ دونوں کاف ہیں جو بھریک ہوتے ہیں، ان کو موٹا کر کے نہیں پڑھا جاتا. میں نے پچھلی تختی میں بتا دیا تھا کہ جس قاف کے پر نقطے ہوں اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. یہ نقطوں کے بغیر ہے، اس کے لکھنے کا انداز بھی ہو رہا ہے. دیکھیں کاف کیسے لکھا ہے، یہ بریک کر کے پڑھا جائے گا. کاف، 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 کاف. آگے کاف، 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 کاف. اس کے ساتھ ہے
کاف، دیکھیے یہ کاف ہے لیکن تھوڑا سا چھوٹا کر کے لکھا ہے، یہ ہے کاف، اور اس کے ساتھ با ہے، با کا مخرج میں نے بتا دی ہے، اور کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ جو کوے کے پاس ہے، اوپر والے تالو کے نرم حصے سے ذرا منہ کی طرف یہ ادا ہوگا، کیف با، کیف با۔ آگے کاف، یہ جو دوسرا کاف تھا یہاں یہ اس کو چھوٹا کر کے لکھا ہے، اس کے ساتھ با ملا ہوا ہے، یہ مرکب ہے، کاف با، کاف با، کاف با، کاف با، اس کے ساتھ کاف الف، کاف الف، کاف الف، کاف الف، یہ کاف ہے، یہ دیکھیں کاف، کاف الف، کاف الف، کاف الف، کاف الف، کاف الف، یہ بھی کاف الف ہے، ان دونوں کے مخرج میں نے بتا دیے ہیں، کاف الف، یہ بھی کاف الف، کاف الف، یہ کاف ہے لیکن اس کا انداز لکھنے کا کچھ اور ہے اس کی بنسبت، لیکن ہے یہ بھی کاف، یہ کاف، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے، یہ بھی کاف ہوتا ہے، کاف الف، اس کے ساتھ ہے با، دیکھیں با، جیسے با کے نیچے میں نے بتایا تھا ایک نقطہ ہے، یہاں چھوٹا کر کے لکھا گیا با، جیسے ہم نے اوپر با لام با لام با میں پڑھا تھا، یہاں بھی با ہے، با، اس کے ساتھ یہ کاف ہے، اس کے ساتھ یہ تا ہے، با کاف تا، با کاف تا، کاف کو لمبا کرنا ہے، با کو اتنا لمبا نہیں کرنا، تا کو بھی اتنا لمبا نہیں کرنا، صرف ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے، با کاف تا، با کاف تا، با کاف تا، اس کے ساتھ تا کاف سا، تا کاف سا، یہاں دیکھیں کاف، یہ کاف ہے، یہ جو اوپر ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے ساتھ تا ہے، اس کے ساتھ سا ہے، تا کا مخرج زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے، یہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا دیا ہے، پچھلی تختی میں نے بار بار بتایا تھا، پھر بتا دیا تاکہ ذہن نشین ہو جائے، تا کاف سا، سا کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کناروں سے لگے تو یہ ادا ہوگا، تا کاف سا، تا کاف سا، تا کاف سا، سا کے اندر سیٹی کی آواز بالکل پیدا نہیں ہوتی، سین میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن سا چونکہ نرم پڑھا جاتا ہے، اور جب اس کو مخرج کے مطابق پڑھیں گے تو سیٹی کی آواز بالکل پیدا نہیں ہوگی، بلکہ یہ خود بخود نرم پڑھا جائے گا، تا کاف سا، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کناروں سے لگے تو یہ سا ادا ہوتا ہے، تا کاف سا، اس کے ساتھ ہے با، تا، یہ پچھلی تختی میں ہم نے پڑھ لیا ہے، سا، یہ اس کو ذرا مفرد کر کے لکھا ہے انہوں نے، نون، آگے یا، یا کا مخرج میں نے بتا دیا تھا، زبان کا درمیان والا حصہ اوپر والے تالو سے لگے تو یہ ادا ہوتا ہے، یا، آگے ہے با الف، با کے نیچے ایک نقطہ، جیسے اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، اور دیکھیں اس کی شکل و صورت کیسے ہے، یہ بھی اسی طرح ہے لیکن یہ ذرا چھوٹا کر کے لکھا ہے، با الف، آگے نون الف، یہ نون ہے، جیسے نون ہے اس کے درمیان ایک نقطہ تھا، یہ دیکھیں یہ بھی اس کے درمیان نقطہ ہے، تو یہ ہے نون الف، نون الف، نون کا مخرج وہی ہے جو لام کا مخرج ہے، میں نے پیچھے بار بار بتایا، پچھلی ویڈیوز میں بھی موجود ہے، زبان کی نوک اور کروٹ کا کچھ حصہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہ ادا ہوتا ہے، نون الف، تا الف، تا کا مخرج ابھی میں نے بتا دیا، تا الف، یا الف، سا الف، سا کے 3 نقطے ہوتے ہیں، 1 2 3 دیکھیں، یہ سا الف، تو یہ ہم نے آج تختی نمبر 2 کہ یہ 4 لائنیں ہم نے پڑھی ہیں، 4 لائنیں، 1 2 3 4 لائنیں ہم نے پڑھی ہیں، اور کل انشاءاللہ اس سے آگے ہم
شروع کریں گے. اب ایک دفعہ میں ان کو دہرا دیتا ہوں. الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام حا لام الف با لام با کاف 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 با کاف با کاف الف کاف الف با کاف تا تا کاف سا با تا سا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف سا الف. تو یہ آج کی کلاس ہماری مکمل ہوئی. ہم نے تختی نمبر 2 کی 4 لائنیں ہم نے پڑھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے مخارج بھی بتا دی ہے. مخارج پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا دیے تھے, اب بھی بتا دیے تاکہ تمام فرینڈز کے یہ ذہن نشین ہو جائیں اور یہ یاد ہو جائے, اور مخارج کے مطابق میں نے ادائیگی کر کے بھی بتا دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یہ ہماری کوشش کو, محنت کو قبول کرے. تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قرآن کی تعلیم یہ عام ہو جائے, اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنے میں یہ ہمارا ساتھ دیجیے. وہ اسی صورت میں ہے کہ آپ تمام اس ویڈیو کو اپنے تمام فرینڈز تک پہنچا دیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم قارئین کرام، ہم پیش کر رہے ہیں گھر بیٹھے قرآن سیکھنے کی سہولت، جہاں آپ انتہائی تعلیم یافتہ اساتذہ کی زیر نگرانی آن لائن قرآن پاک کی تعلیم، تجویز و تفسیر کا کورس بآسانی سیکھ سکتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بیسٹ آن لائن قرآن سینٹر، دنیا کا سب سے بڑا آن لائن قرآن سینٹر دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے ہم فراہم کرتے ہیں اسکائپ پر آن لائن قرآن سیکھنے کا موقع، وہ بھی مناسب فیس کے ساتھ. ہمارے پاس دنیا بھر سے طالب علم قرآن پاک کے نور سے اپنے سینے کو منور کرتے ہیں. بالخصوص امریکہ، کینیڈا، فرانس، اٹلی، برطانیہ اور یورپ. ہم 24 گھنٹے پاور بیک اپ کے ساتھ تیز ترین انٹرنیٹ کے ساتھ طلبہ کو تعلیم فراہم کرتے ہیں. ہم دنیا بھر میں 24 گھنٹے 7 دن پڑھاتے ہیں. طلبہ و طالبات اپنا ٹائم اپنی مرضی سے منتخب کریں. ہر طالب علم کے لیے الگ الگ کلاسز. انتہائی تعلیم یافتہ مرد اور عورت اساتذہ کی سہولت. انگلش اور اردو بولنے والے اساتذہ کی سہولت. مسلکی اختلافات سے پاک ماحول. 3 دن مفت ٹرائل کلاسز کی آفر. خاتون طالبات کے لیے خواتین اساتذہ موجود ہیں. عمر کی کوئی حد نہیں. بیسٹ آن لائن قرآن سینٹر. رابطہ کریں قاری مظہر شفیق کے ساتھ. موبائل نمبر 923381828884 03338182884 03338182884